زیادہ وقت نہیں ہے اس لیے میں جلدی جلدی کچھ باتیں بتا دیتا ہوں۔ ایک انہوں نے وسیلے کے انکار میں پھر اسی بیان میں ایک اور دلیل دی، وہ دلیل سن لیجیے۔ اب کوئی کہے مولانا جگجیت صاحب یہ مائک کیوں لگائے ہو، تو میں یہی کہوں گا کہ دور تک آواز جائے۔ اچھا اتنے لوگوں میں تمہاری آواز بغیر مائک کے وسیلے کے نہیں جا سکتی ہے، تو اللہ تک بغیر وسیلے کی کیسے چلی جائے؟ کہہ سکتا ہے نا؟ یہ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری زبان کمزور ہے، اتنی دور میری آواز نہیں جا سکتی، اور اتنی دور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کان کمزور ہیں، وہ میری آواز اتنی دور سے نہیں سن سکتے۔ کان بھی کمزور، زبان بھی کمزور، جب دونوں چیزیں کمزور ہوں تو پاور کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کے معاملے میں ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ ہماری زبان تو کمزور ہے جو اس تک آواز نہیں پہنچ سکتی، لیکن اس کے کان کمزور نہیں ہے کہ وہ ہماری آواز نہ سن سکے۔ ہمارا عقیدہ جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں اور اس سے بیٹا بیٹی مانگتے، چاہے کتنا چپکے سے مانگو، جیسے ابھی ایک دعا مانگنے جا رہا ہوں، میں نے کیا مانگا آپ نے سنا، لیکن میرے رب نے سن لیا، میرے رب نے سن لیا۔ کیوں؟ آپ کے کان کمزور ہیں، میری آواز نہیں سن سکتے، میری زبان کمزور ہے، میں آپ کو نہیں سنا سکتا۔ لیکن جب ہم اللہ کو پکارتے ہیں تو عقیدہ یہ ہوتا ہے، اے اللہ میری زبان کمزور ہے لیکن تیرے کان کمزور نہیں ہے۔ اللہ کے کان کمزور نہیں ہے، اب کان بھی گڑ لیا اس نے۔ اللہ کے کان کمزور نہیں ہے، بے چاہیل کان نہیں ہے، اللہ کی سماعت کمزور نہیں ہے، یہ بولنا چاہیے۔ الفاظ ادب نہیں آتے ان لوگوں کو، بے ادب جماعت ہے۔ یہ دلیل تو تیرے خلاف ہے۔ اچھا پھر دوسری بات کیا کہتے ہیں، ہماری آواز نہیں جاتی، اللہ سن لیتا ہے، تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ دلیل تیرے خلاف ہے۔ ہم بھی تو کہتے ہیں کہ ہماری آواز کمزور، ہماری دعائیں کمزور، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں کمزوری نہیں ہے، نبی کی مقبولیت میں کمزوری نہیں ہے، تو ہم درمیان میں نبی کو رکھتے ہیں کہ اے نبی آپ ہماری آواز اللہ تک پہنچا دیجیے، تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں۔ تو یہ تو دلیل تیرے خلاف ہے، تیرے فیور میں نہیں جا رہی ہے، اور اللہ جانتا ہے کہ اس کے بندوں کی آوازیں کمزور ہے، تو اس لیے اس نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، مجھ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کر لو۔ اور جنہوں نے وسیلہ تلاش کیا ان کی باتیں سنی بھی گئی، قبول بھی کی گئی، اور اس آیت کی تفسیر میں ان کے گھر کے مولوی کیا لکھتے ذرا آ کے سن لیجئے، میں اس کے گھر کی دلیل دے رہا ہوں۔ اور یہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، وسیلہ لینا شرک ہے، وسیلہ لینا شرک ہے، تو میں کہتا ہوں پہلے اپنے گھر کے ملاؤں پر فتویٰ لگا، اس کے بعد ہم سے بات کرنا۔ آئیے کتاب میں دکھا رہا ہوں، اس کا نام ہے القول الجمیل، اور لکھنے والے وہ جن کو اہل حدیث بھی مانتے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے۔ کس کی کتاب ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، القول الجمیل۔ شاہ ولی اللہ صاحب صفحہ نمبر 34 پر اسی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو اور تلاش کرو اللہ کی طرف وسیلہ، اور جہاد کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔ کہتے پہلی آیت میں وسیلے سے مراد بیت مرشد ہے۔ کیا فرمایا؟ وسیلے سے مراد کیا ہے؟ پیر و مرشد، مرشد کی بیعت کرنا، مرشد کو پیر کو وسیلہ بنانا، یہ شاہ ولی اللہ نے لکھا۔ اور اگر مرشد کی بیعت کرنا، وسیلہ بنانا شرک ہے، تو ہمت ہو تو شاہ ولی اللہ پہ فتویٰ لگا کے بتاؤ۔ چلو شاہ ولی اللہ پہ تو تم نہیں لگا پاؤں گے شاید، یا لگا دوں گے ڈیرنگ سے، بولیں گے جان دو چلتا ہے، لیکن اس پر فتویٰ لگا سکتے ہو؟ مولوی اسماعیل دہلوی پر؟ یہ تو تمہارے غیر مقلدین کا باپ ہے، تقویۃ الایمان چھاپتے ہو اس کی تم، اور یہاں تک کہتے ہو کہ صاحب یہ اپنے وقت کے، اپنے صدی کے مجدد ہے، ان کی کتاب تقویۃ الایمان قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ صراط مستقیم، مولوی اسماعیل دہلوی کی اسی آیت کی تفسیر میں مولوی اسماعیل دہلوی نے کیا لکھا؟ صفحہ نمبر 100 کہتا بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے، اور کیا لکھا پہلے؟ بے شک، اس میں شک بھی نہیں ہے، بے شک مرشد اللہ تعالیٰ کے رستے کا وسیلہ ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون، یعنی اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ ڈھونڈو اور اس کے رستے میں جہاد کرو، شاید تم نجات پالو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے واسطے یہ 4 چیزیں، ایمان،
اور تقوی اور وسیلے کا طلب کرنا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا مقرر فرمایا ہے. فرمائی کر دیا، فرمایا ہے. اہل سلوک اس آیت کو سلوک کی طرف اشارہ سمجھتے ہیں اور وسیلہ مرشد کو جانتے ہیں. یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی لکھا. تو تم کو تو اپنے گھر کی خبر نہیں ہے یار، تم ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہو. ہمارا رد کرنے سے پہلے اپنے گھر کے اپنے ملاؤں کی کتاب پڑھ لیا کرو کم سے کم. اور پھر آگے لکھتا ہے پس حقیقی نجات کے لیے، یعنی نجات کے لیے وسیلہ ضروری ہے. نجات کے لیے تو بیٹا بیٹی کی تکلیف میں ہے، وہ تو نجات ہی بول رہا ہے تیرا پیر. کہتا ہے پس حقیقی نجات کے لیے مجاہدے سے پہلے، مجاہدہ یعنی عبادت سے پہلے مرشد کا ڈھونڈنا ضروری ہے. تیرے گھر کی کتاب، بہت چلا رہا تھا، تیرے گھر کی کتاب، تیرے گھر کی کتاب چھپاتے ہو. ابے چھپاتے نہیں، چھاپتے، تیرے جیسا نہیں بھاگتے. الملفوظ سے زیادہ کتاب اعلیٰ حضرت کی شاید ہی کوئی کتاب چھپتی ہے. ہر پبلشر چھاپتا ہے کتاب الملفوظ. ابھی الملفوظ پہ میں بعد میں آ رہا ہوں. تو اس کے گرو گھنٹالوں نے لکھ کر مر گئے کہ صاحب وسیلے سے مراد کون ہے؟ پیر و مرشد. اور قرآن نے بھی کہا جس کا مرشد نہیں ہوتا وہی گمراہ ہوتا ہے. قرآن کی آیت سننا. آئیے پارہ نمبر 15 سورہ کہف آیت نمبر 17. یہ سب مرشد کہہ رہے تھے. قرآن نے بھی مرشد لفظ استعمال کیا. من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فلن تجد لہ ولیا مرشدا. قرآن کہتا ہے جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. اور اے محبوب جسے اللہ گمراہ کر دے تو اس کا کوئی مرشد نہیں پائے گا. تو جو گمراہ ہوتے ان کا مرشد نہیں ہوتا. ہم ہدایت پر، اللہ نے ہمیں ہدایت دینی چاہیے تو ہمیں مرشد بھی ہمارے لیے مہیا فرما دی. اور کتنے مرشد کہ نہریں بہ رہی ہے، جس نہر سے قریب ہو جاؤ پانی پی لو سیراب ہو جاؤ. چشتیوں کی نہر بہ رہی ہے، قادریوں کی نہریں بہ رہی ہے، سہروردی کی نہریں بہ رہی ہے، نقشبندیوں کی نہر ہے. ساری نہریں جاری ہے، جہاں سے چاہو سیراب ہو جاؤ. اللہ جس کو گمراہ کرے تو اس کا مرشد نہیں پائے گا. قرآن نے بھی لفظ مرشد استعمال کیا. مولوی اسماعیل دہلوی نے بھی کہا کہ مجاہدے سے پہلے، عبادت سے پہلے پیر و مرشد تلاش کرنا بہت ضروری ہے.